خلاصہ یہ نکلا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 4 طرح کی طہارت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی طہارت بدن النجاست غلیظہ و خفیفہ، دوسری طہارت حواس از گناہ، تیسری طہارت دماغ از تخیلات، چوتھی طہارت قلب از مذمومات و محمودات۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Abdul Wahid's channel, a Muslim freelancer from Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، ایمان لانے کے بعد سب سے بنیادی اور سب سے اہم فریضہ جو انسان پہ عائد ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز وہ بنیادی عمل ہے جو انسان کو اللہ جل جلالہ کے قریب کرتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مرنے کے بعد انسان سے جس چیز کا حساب شروع ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز عمدہ اور بہترین جاندار تب ہوگی جب نماز کی شرائط، اس کے آداب کا ہم خیال رکھیں گے۔ نماز سے پہلے جو چیز نماز کو مستحسن کرتی ہے، نماز کو خوبصورت کرتی ہے، وہ وضو ہے۔ وضو پاکیزگی ہے، انسان کے ظاہر و باطن کا پاک ہو جانا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بعض نے کہا صفائی نصف ایمان ہے۔ عام طور پہ طہارت کا جو مفہوم ہے ہمارے ہاں، انسان نے قضاء حاجت کی، استنجا کیا کہ وضو کر لی، بس انسان یہ پاک ہو گیا ہے، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ طہارت کے 4 درجے ہیں۔ یہ ایک درجہ جس کو ہم طہارت کا سمجھتے ہیں، طہارت کا پہلا جو درجہ ہے وہ ہے طہارت بدن از نجاست، بدن کا نجاست سے پاک ہو جانا۔ نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں اور ایک کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ نجاست غلیظہ بڑی نجاست کو کہتے ہیں، نجاست اس کو حقیقی بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے اس کو نجاست خفیفہ ہلکی نجاست کہتے ہیں۔ نجاست غلیظہ یا نجاست حقیقی وہ ناپاکی جو ظاہراً دیکھنے میں بھی نظر آئے، اس کا جسم بھی ہو، جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، خون ہے، شراب ہے، یہ وہ بڑی گندگیاں ہیں جس کا ایک جسم بھی نظر آتا ہے، ظاہری طور پہ اس کی گندگی بھی نظر آتی ہے، یہ نجاست حقیقی بھی ہے، اس کو نجاست غلیظہ بھی کہا جاتا ہے۔ نجاست حکمی یا نجاست خفیفہ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو، دیکھنے میں نظر نہ آ سکے، جیسے بے وضو ہو جانا، غسل کی حاجت ہو جانا۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہم میں سے کوئی دوسرے کو نہیں بتا سکتا کہ آپ بے وضو ہیں یا با وضو ہیں، غسل کی حاجت ہے یا نہیں، ہم تو الحمدللہ اس وقت سارے باوضو بیٹھے ہیں۔ عام طور پہ ایسا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ جو بتا سکے کہ یہ باوضو ہے کہ بے وضو ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کو کشف و کرامات دے دیں تو الگ بات ہے۔ ان نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہونا، یہ پہلی اس کو کہتے ہیں طہارت بدن از نجاست غلیظہ و خفیفہ۔ دوسری ہوتی ہے طہارت حواس از گناہ، انسان کے جو حواس ہیں، حواس خمسہ ہیں، ان اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا۔ انسان کی نگاہ ہے، نگاہ سے انسان کی بد نظری ہوتی ہے جس سے انسان کی آنکھ ناپاک ہو جاتی ہے۔ انسان کی زبان ہے، اس سے جھوٹ بولتا ہے، غلط بات کرتا ہے، یہ قسم کی روحانی طور پہ اس کی زبان ناپاک ہوتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں سے انسان گناہ کرتا ہے، شرمگاہ سے اس کے گناہ ہوتے ہیں، اس سے انسان کے اعضاء و جوارح ایک قسم کے پاکی سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کا پاک کرنا بھی یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الناظر والمنظور کلاہما فی النار، انسان جو بد نظری کرتا ہے، یہ دیکھنے اور دکھلانے والا دونوں جہنم میں جائیں گے،
اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اپنے اعضائے جوارح کو گناہوں سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی لذت عطا فرماتے ہیں، اور جو انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے اعضاء و جوارح سے گناہ کرتا ہے، ان کو پاک نہیں کرتا، اس کی عبادت کی لذت اللہ چھین لیتے ہیں۔ یہ تجربہ شاہد ہے، علماء نے لکھا ہے اگر انسان کے سامنے کوئی ایسی جگہ اور ایسا محل آ گیا، ایسی غیر محرم عورت آ گئی، انسان کی نگاہ اٹھتی ہے لیکن یہ نگاہ کو نیچے کر لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو نماز میں حلاوت عطا فرمائیں گے، نماز کی لذت نصیب ہوگی۔ تو دوسرے درجے میں طہارت جو ہے وہ طہارت حواس از گناہ، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی انداز میں جو تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ طہارت دماغ التخیلات، اپنے دماغی خیالات کو، دماغ کے اندر سے جو شیطانی، نفسانی، شہوانی خواہشات ہیں ان کو ختم کرے۔ جب انسان کا دماغ کلیئر اور صاف ہوتا ہے اس کو ہر عمل میں سکون آتا ہے۔ جب انسان کے دماغ میں مختلف خیالات ہوتے ہیں انسان کو نماز کی لذت نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ وہ نماز ہی نہیں جو حضور قلبی سے ادا نہ کی جائے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام کی نماز کو ہم دیکھتے ہیں، بارہا آپ نے کئی صحابہ اکرام کے واقعات سنے ہیں کہ وہ نماز میں کھڑے ہیں، انہیں تیر لگ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، لیکن نماز کا ایسا انہماک ہے کہ رکوع میں نہیں جا رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پنڈلی میں ایک تیر پیوست ہو گیا، نکالنا مشکل تھا، آپ سجدے میں گئے، صحابہ کرام نے کھینچ کے نکال دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہ دماغ تمام تخیلات سے، تمام تصورات سے، تمام خواہشات نفسانی شہوانی سے پاک تھے، اس لیے عبادت میں اور ان کی دعاؤں میں اور تلاوت میں سرور آتا تھا۔ جو تیسرے درجے میں طہارت دماغ اور تخیلات، یہ بھی ضروری ہے۔ چوتھا درجہ ہے طہارت قلب از مذموم و محمودات، اپنے دل کو مذموم اور محمودات، ہر قسم کی خواہشات سے پاک رکھنا۔ مذموم یہ ہے کہ انسان کے دل میں خواہشیں، تمنائیں پروان چڑھتی ہیں، انسان نماز میں کھڑا ہے اور اس کے اندر خواہش ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ دل کے اندر جو خواہشات آ رہی ہیں ان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور محمودات سے، اچھی باتوں سے پاک کرنا کہ انسان اپنی نیکیوں پہ نظر نہ رکھے، جب کہے گا ماشاءاللہ جی میں عبادت کر رہا ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، اس سے انسان کے اندر عجب پیدا ہو جائے گا، جس سے اس کی عبادت کا سارا سرور اور مزہ ختم ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 4 طرح کی طہارت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی طہارت بدن النجاست غلیظہ و خفیفہ، دوسری طہارت حواس از گناہ، تیسری طہارت دماغ از تخیلات، چوتھی طہارت قلب از مذمومات و محمودات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ایک چادر دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک چادر ہوتی ہے، جب تک وہ دنیاوی باتیں نہ کرے۔ جب وہ دنیاوی باتیں کرتا ہے تو وہ چادر اس سے اتر جاتی ہے، اور وہ وضو کی اس لذت سے اور سرور سے انسان جو ہے کہ وہ محروم رہتا ہے۔ اس لیے وضو کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کے باتیں دنیاوی نہ کرے، اس کو سنت کے مطابق اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آغاز کرے۔ اب ہم آتے ہیں وضو کی طرف۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو سے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، صاف برتن لے کر صاف پانی اس میں بھر کے پھر وضو کا آغاز کرتے ہیں۔ وضو کا طریقہ آپ سارے احباب کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے جو سنت طریقہ ہے، انسان صاف ستھری اونچی جگہ پر قبلہ رخ بیٹھے، اس کے بعد وہ نیت کرے پاک ہونے کی، میں پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ پانی ویسے بھی پاک ہوتا ہے، نیت نہ بھی کرے اس سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک سنت عمل ہے، مستحبات ہے، آگے چل کے انشاءاللہ ہم تشریح میں آئیں گے۔ تو نیت کرنی ہے، پھر بسم اللہ والحمدللہ پڑھنی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھتے ہیں اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سمیت 3 دفعہ دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ میں 3 دفعہ پانی لے کر منہ میں ڈالنا ہے، اس سے کلی کرنی ہے اور مسواک کرنی ہے۔ پھر دائیں ہاتھ میں 3 دفعہ پانی ڈال کر ناک میں ڈالنا ہے، اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے اندر سے تر کر کے بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے کی حد یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ دھونا ہے۔
جس کی گھنی داڑھی ہے پوری اس کو تر کرے، بعد میں اس کے اندر یوں اس انداز میں ہاتھ ڈال کے خلال کر لے۔ جس کی بلکہ ہلکی داڑھی ہے جس طرح میری ہے، جس کے اندر یہ جلد نظر آتی ہے، تو وہ پانی کے ساتھ اس کو پورا تر کرے۔ 3 دفعہ یہ چہرہ دھونے کے بعد پھر یہ دائیں اور بائیں دونوں بازوؤں کو 3 دفعہ دھونا ہے، اور اس کے اندر پانی یوں ڈال کے اس ہاتھ میں لے کر یوں نیچے ہاتھ لائے اور اس کو یوں اتار دے۔ اس طریقے سے بائیں ہاتھ کو بھی یوں ہی پورے طریقے سے 3 دفعہ دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح میں دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے آگے سے پیچھے لے جانا ہے، یہ انگلیوں کے ساتھ۔ زلفیں ہوں تو یہ ایسے کر کے پیچھے کر لیں گے، یہ تھیلیاں پھر وہاں سے پیچھے سے آگے لانی ہیں۔ یہ جو 2 انگلیاں ان کو کانوں کے سوراخ میں ڈالنا ہے۔ یہ جو انگوٹھا ہے اس کو کان کے پیچھے سے یوں کرنا ہے۔ یہ جو ہاتھوں کی پشت ہے اس کو گردن کے اوپر یوں کر دینا ہے، اور اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں ملا کے آپس میں یہ انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری درجے میں پاؤں دھونا ہے۔ پاؤں ایسے دھونے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے پاؤں دھونے ہیں۔ پاؤں دھوتے ہوئے یوں پانی کھولیں گے اور اس ہاتھ میں اوپر سے کر کے انگوٹھا جو ہے کہ انگلیوں کے اندر جائے گا، بعد میں اس دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کرنا ہے۔ یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد کھلا اگر آسمان ہے تو ایسے اوپر دے کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، انگلی اٹھانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آسمان کی طرف دے کے یوں اگر اٹھا لے تو مستحب ہے۔ اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ انگلی کیوں اٹھاتے ہیں یا آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ انسان جب وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب تو نے وضو کر لیے، اب تو نے نماز کی طرف آنا ہے، اللہ نے 8 دروازے جنت کے کھولے ہوئے ہیں، اب تو ہمت کر، جس دروازے چاہتے ہے تو جنت میں جا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے کئی عظیم لوگ ہوں گے جب وہ جنت میں آئیں گے، کوئی روزے دار روزے والے دروازے باب الریان سے جائیں گے، کوئی باب الصلاۃ سے جائیں گے، کوئی باب الصدقہ سے جائیں گے۔ فرمایا بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ ہمارے اندر آؤ، ہمارے اندر آؤ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ان کا سردار آپ ہوں گے۔ آپ جب جنت کی طرف آئیں گے تو ہر دروازہ کہے گا کہ آپ جناب سیدنا صدیق اکبر میرے اندر سے داخل ہوں، کہ آپ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہیں۔ یہ وضو کا سنت طریقہ ہے۔ اب جب ہم وضو کرتے ہیں فرائض سے پہلے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں سب سے بڑا درجہ فرض کا ہے، فرض کے بعد درجہ واجب کا ہے، واجب کے بعد سنت کا ہے، پھر مستحب کا ہے۔ لیکن جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو وضو میں ہم ہاتھ دھوتے ہیں، سب سے پہلے سارے ہاتھ دھوتے ہیں۔ حالانکہ فرض جو ہے وہ چہرہ ہے، پہلا فرض چہرہ ہے، ہاتھ نہیں ہے۔ ہاتھ کیوں دھلوائے جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم پانی منہ میں ڈالتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ پھر اس کے بعد ناک میں ڈالتے ہیں۔ یہ 3 کرنے کے بعد اب فرض کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کے اندر ایک حکمت ہے، پنہا ہے، جس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اب جب ہم وضو کرنے لگے ہیں پانی سے تو پانی کا پاک ہونا شرط ہے، پانی ناپاک ہوگا وضو نہیں ہوگا۔ اب چہرے کو کیا پتہ کہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ پانی کے پاک ہونے کی 3 شرطیں ہیں کہ پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ کلیئر ہو، اس کے رنگ، ذائقہ اور بو بدلی ہوئی نہ ہو، صاف ستھرا پانی ہو۔ اب جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے پانی صاف ہے، اب جب اس کے بعد منہ میں ڈالتا ہے زبان بتاتی ہے ذائقہ صاف ہے، اب جب ہم ناک میں ڈالتے ہیں تو ناک سونگھ کے بتاتا ہے کہ بو نہیں آ رہی۔ اب ان تینوں یہ اللہ نے حکمتیں اس میں رکھی ہیں، یہ پیارے آقا کی سنت میں ہاتھ دھونے سے پانی نظر آ گیا، اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے۔ منہ میں کلی کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ منہ بتاتا ہے، زبان بتاتی ہے، اور ناک اس کی خوشبو کو سونگھتا ہے۔ ہاں کلیئر، اب چہرے پہ ڈالو۔ اب اس کے بعد چہرے پہ ڈالا جاتا ہے اور چہرہ دھوتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تو ایک ترتیب حکمت ہوگی کہ سنت پہلے رکھی ہے، فرض کو بعد میں اس لیے لایا ہے، ورنہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ آج کل ہر آدمی جو دماغ میں سوال آتا ہے وہ کرتے ہیں جی پہلے فرض ہونا چاہیے پھر سنت ہونی چاہیے، تو یہاں وضو میں سنت پہلے کیوں رکھی ہے؟ کہ سنت تب رکھی ہے کہ جو فرض عمل ہونے والا ہے اس سے پہلے بیس اور بنیاد اچھی ہو۔ ہم جو بھی عمارت بناتے ہیں پہلے اس کی بنیاد اچھی بناتے ہیں تاکہ اس کے اوپر بننے والی عمارت اچھی ہو۔ یہ وضو کی بنیاد ہے ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ آگے وضو کا آغاز چہرے کے دھونے سے شروع ہوتا ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ وضو کتنے فرض ہیں جی؟ 4 فرض ہیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا ہم دہرائیں گے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے، آسان باتیں ہیں۔ وضو کے 4 فرض، صرف اتنی یاد، 4 فرض پڑھیں گے، آگے ہم نہیں پڑھیں گے، بس ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے نا جی وہ ہے آپ نے جو قرآن نے بتایا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ،
سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھونا. چہرے کی حد میں نے آپ کو بتا دی ہے, یہ پیشانی کے بالوں سے شروع کرنا ہے تھوڑی کے نیچے تک, اس کان سی لو سے لے کر اس کان کی لو تک یہ پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے. اس پورے چہرے میں ایسے جب پانی ہم ڈالیں گے, یوں ڈالیں گے تو اس کو صحیح مل کے کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی, ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا یہ ایک فرض ہے, یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے پہلا فرض پورے چہرے کا دھونا ہے. اس کی حد پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک. دوسرا جو فرض ہے, ان ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے, یہ پورا فرض ہے. دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. یہ جتنے ہمارے 4 انگلیاں نا جی پیشانی کے مقدار, اتنا اگر مسح ہو گیا ہے تو فرض ادا ہو گیا ہے. پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے, چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. اور چوتھا اور آخری فرض ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا. آسان سی بات ہے, وضو کے 4 فرض ہیں, ان چاروں میں سے ایک بال کے برابر بھی ان میں جگہ خشک رہی وضو نہیں ہوگا. پہلا فرض کیا ہے جی, اپنے پورے چہرے کو دھونا, پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک, یہ پہلا فرض ہوا. ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا یہ دوسرا فرض ہوا. چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ تیسرا فرض ہوا. اور ٹخنوں سمیت پورے پاؤں کو دھونا یہ چوتھا فرض ہوا. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وضو میں 4 فرض کیوں رکھے ہیں, یہ اس کے اندر بھی حکمت ہے. اللہ نے جو ہمیں 4 جگہ دھونے کا حکم دیا ہے یا مسح کرنے کا حکم دیا ہے, آپ غور کریں. اس میں ایک چہرہ ہے, ایک انسان کی سر ہے, بازو یعنی ہاتھ اور پاؤں ہیں. ان میں سے 2 جو اعضاء ہیں وہ اعضاء علم ہیں, 2 اعضاء علم ہیں اور 2 اعضاء عمل ہیں. انسان کا جو دماغ ہے نا, یہ سر, یہ اعضاء علم ہے, دماغ میں محفوظ کرتا ہے. انسان کا یہ جو چہرہ ہے یہ بھی اعضاء علم ہے. کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کا علم آتا ہے, کوئی چیز سنتا ہے تو اس کا علم آتا ہے, کسی چیز کو پڑھتا ہے تو اس کا علم آتا ہے. یہ سر اور انسان کا چہرہ یہ ہوئے اعضاء علم. ہاتھ اور پائیں یہ ہوئے اعضاء عمل. اللہ تعالیٰ نے باریک اشارہ ہمیں دے دیا ہے کہ زندگی کامل تب ہوتی ہے کہ جب علم اور عمل ملتا ہے. علم اور عمل میں جوڑ ہوتا ہے تو انسان دنیا کا بہترین انسان بنتا ہے. علم اور عمل کے ساتھ تیسری چیز ہوتی ہے اخلاص. علم, عمل اور اخلاص ملتا ہے تو دنیا کا پاورفل انسان بن جاتا ہے. اب صحابہ کرام میں دیکھیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا اور صحابہ کرام ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا, علم اور عمل اور اخلاص کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے. علم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بغیر علم کے انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا, اور علم کی بنیاد پہ انسان کو اللہ ترقیاں دیتے ہیں. اس لیے فرمایا قرآن کریم میں, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اے لوگو تم سب میں سے اللہ اس کو بلند کرے گا جو ایمان لائے گا, اور ایمان والوں میں سے اللہ اس کو بلند کرے گا جس کے پاس علم ہوگا. علم ایک روشنی ہے, علم ایک اللہ کی خاص نعمت ہے اور اللہ کی ذاتی صفت ہے. یہ اللہ کی خاص نعمت ہے کہ انسان کو علم دیتے ہیں. علم کی 2 قسمیں ہیں, ایک علم جو ہے وہ فرض عین ہے اور ایک علم فرض کفایہ ہے. فرض عین علم وہ ہے جو انسان کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنا جس کے لیے ضروری ہے. 24 گھنٹے کی جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں جو چیزیں ہمارے ساتھ درپیش آتی ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم کاروبار کرتے ہیں, ہمارے جتنے معاملات ہیں, 24 گھنٹے کی زندگی ہے, اس کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض عین ہے. یا جوں کہتے ہیں آسان, ہمارے تبلیغ والے بزرگ اس کو سہل کرتے ہیں کہ ایسا علم جس سے حلال حرام, پاکی ناپاکی, جائز ناجائز کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے, فرض عین ہے. اور فرض کفایہ وہ ہے کہ جو پورے علاقے میں کوئی ایک خاندان میں عالم بن جائے, جو پوری شریعت کو جانے, وہ فرض کفایہ ہے, یہ فرض عین ہے. دوسرا بعض علماء نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ ایک مسائل کا علم ہے اور ایک فضائل کا علم ہے. یہ جو ابھی ہم نے شروع کیا ہے یہ مسائل کا علم ہے, اور ایک فضائل کا علم ہے کہ جو فضائل کے حلقوں میں ملتا ہے. فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے, اس کے اندر یہ بہترین چیز ہمیں مل سکتی ہے, اور یہ مسائل کی ترتیب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے. یہ ابتدائی اور بنیادی چیزیں تھیں. وضو کے 4 فرض ہیں. پہلا, پورا چہرہ دھونا, پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک, دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا, اور اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا, اور چوتھا جو ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.